السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ فرسٹ پارہ، پہلا پارہ، آیت نمبر دیکھیے 22 یعنی 22 آیت نمبر ہے۔ یہاں تک جو ہمارا ہو چکا ہے۔ اب ہم آگے جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو درس ہے، جو ہمارا سبق ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم، اگر غنہ کرنا ہو تو اس طرح سے پڑھے، وَإِن، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں غنہ۔ وَإِن کنتم، اس طرح سے غنہ ہوگا۔ غنہ آتا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آتا ہے تو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، وَإِن کنتم، ٹھیک ہے۔ فی ریب، فی یہاں پر یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور یا مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، فی، اس طرح سے۔ ریب، را یا زبر ری، یہاں پر جو ہے یا لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اور اسے ہے تو مجہول نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے۔ کیسے؟ ری، رے نہیں بولیں گے، رے بولنا غلط ہوگا، ری، نرم پڑھیے، نرم، را یا زبر ری، ریبم، ریبم۔ یہ جو دو زیر ہے اسے ہم ملائیں گے میم میں، کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتا ہے اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ فی ریب مما، مما، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو ہلکا سا غنہ بھی کیا کرے، جب بھی میم کے اوپر تشدید آئے تو ہلکا سا غنہ کر کے پڑھا کرے، مما، ایسے، مما، اس طرح سے۔ نزلنا، نزلنا، یہ جو زا ہے، زا کو جو ہے وہ سختی سے پڑھا کریے، سختی سے مطلب نزلنا، اس طرح سے، زا کے پڑھنے میں تھوڑی سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نزلنا، ایسے۔ علی، علی، عین، عین کو اچھی طرح سے ادا کریے، علی، الا نہیں بولیں گے، عین، علی، ایسے۔ اور یہ جو یا ہے یہ زائد ہے، صرف لام کو پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور عین کے اوپر جو ہے وہ صرف زبر ہے تو عین کو جلد پڑھیں گے، عین زبر آ، اور لام کو تھوڑا کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، علی۔ یا جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا ہے، یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، یہ ساخط ہو جائے گا، یعنی ہٹ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف لام کو پڑھیں گے۔ عابدین، 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 دال کو نیچے مت کھینچیے، جلد ادا کرے کیونکہ زیر کی حرکت ہے، دی، دال زیر دی، جلد پڑھیے، عابدی، نا کو کھینچیے کیونکہ الف مدہ ہوگا۔ یہ دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، عابدین، عابدین، اس طرح سے۔ فَأْتُو، فَأْتُو، یہ دیکھیے ساکنہ، ٹھیک ہے، حمزہ ساکنہ، تو فَأْتُو، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے تو تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، فَأْتُو، فَأْتُو نہیں بولیں گے، اس طرح سے ہلکا سا جھٹکا ہوگا، یہ دیکھیے، یہ جو ہے حمزہ بولیں گے اس کی، یعنی جو الف، ٹھیک ہے، الف کے اوپر یہ جزم ہے تو اب یہاں یہ حمزہ ساکنہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں حمزہ ساکنہ، الف کے اوپر ہے جزم تو یہ ہے حمزہ ساکنہ، فَأْتُو، ایسے پڑھیں گے۔ اور یہ جو الف ہے یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، صرف تو، تا واو پیش تو، اس طرح سے پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، الف صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، یہ سائلنٹ ہے۔ بِسُورَةٍ، بِسُورَةٍ، یہاں پر واو مدہ ہوگا، سین واو پیش سو، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیے، را،
را زبر را، جب بھی را کے اوپر زبر آئے تو را کو موٹا پڑا کریے، را۔ بصورتم، تا کے نیچے دو زیر ہے اور یہاں پر تشدید ہے تو تا کو ملائیں گے میم میں، تم، بصورتم، رتم، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ میم، میم مثلہ، میم 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 زیر میم، مثلہ، لام کو جلد پڑھنا ہے، لام کو نہیں کھینچیں گے، لی ہی نہیں بولیں گے، لی ایسے، مثلہ، مثلہ بول کے بھی آپ رک سکتے کیونکہ یہاں پہ رکنے کی علامت ہے۔ اگر آگے کنٹینیو کرنا ہے تو سانس مت توڑیے، آگے کنٹینیو کریے، مثلہ ودعو، اس طرح سے آگے کنٹینیو کریے۔ اور اگر ٹھہرنا ہو تو مثلہ، اس طرح سے ہاک کے اوپر جزم دے کے رک جائیں گے، کھڑی زیر کو نہیں پڑھیں گے، مثلہ ایسے۔ ودعو، اگر آگے کنٹینیو کرنا ہو تو مثلہ ودعو ایسے پڑھیں گے۔ اگر ٹھہرنا ہو تو جزم دیجیے، مثلہ بول کے رکنا ہو تو رک جائیے، مثلہ بول کے رک گئے، اس کے آگے پھر ودعو ایسے، ٹھیک ہے۔ رکنا ہو تو جزم دیجیے، اگر نہیں رکنا ہے تو مثلہ پڑھ کے آگے پڑھیے، ودعو۔ یہ جو الف ہے یہ سائلنٹ ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، واو کو ملائیں گے ہم دال میں، ود، واو دال زبر ود، او، عین واو پیش او، ودعو، الف جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ شہداءکم، شہدا، شین کو بھی جلد پڑھیں گے، پیش کی حرکت ہے، زبر کو بھی جلد پڑھیں گے، ہا کو جلد پڑھیں گے کیونکہ زبر کی حرکت ہے۔ دال کو کھینچنا ہے، کیوں کھینچنا ہے دال کو؟ کیونکہ یہاں پر الف ہے، الف مدہ بھی ہوگا اور اس کے اوپر یہ بڑا مد بھی آیا تو اسے اور ڈبل کھینچیں گے، شہدا، اس طرح سے، شہداءکم، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اکم، آکم نہیں بولیں گے، شہداءکم ایسے۔ میم، من، من دون اللہ، من دون اللہ، غنہ کرنا ہو تو من دون اللہ ایسے، نہیں آتا ہے تو من بولیے، من دون اللہ، دون اللہ۔ اب یہ دیکھیے اللہ کا جو لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے آیا زیر، تو اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ جو اللہ کا لام ہے وہ باریک پڑا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو یہ جو اللہ کا لام ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ تو اس وقت ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، دون اللہ ایسے۔ ان کنتم، یہاں پر غنہ ہوگا، ان کنتم، نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے غنہ ہوگا۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد میں تا ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں بھی غنہ ہوگا۔ ان کنتم، غنہ اس طرح سے کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کریے، نہیں بھی آتا ہے تو کوشش کریے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ نورانی قاعدے میں حروف اخفا کا سبق ہے، اگر نہیں آتا ہے تو آپ لوگ نورانی قاعدے میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر نہیں آتا ہے جن لوگوں کو اتنا زیادہ قاعدے وغیرہ، تو آپ لوگ ان کنتم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ صادقین، صادقین، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، صاد کو ایسے بھی موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، سین کو جو ہے الگ طرح سے سین کی آواز نکلتی ہے، سا کی آواز الگ نکلتی ہے، صاد کی آواز الگ، صاد کو جو ہے تو منہ بھر کے اور موٹا پڑھا جاتا ہے، صاد، صاد محسوس ہونا چاہیے کہ ہم صاد پڑھ رہے، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، صادقین، صادقین ایسے۔ تو ہم جو ہے ہمارا جو سبق ہے آج کا اتنا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا ہی پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے جو بھی قاعدے بتائے گئے ہیں اس میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ آپ لوگ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں اور دوبارہ دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنے سوال بھی کر سکتے ہیں۔
اب ہم اپنے سبق کو جو ہے واپس پورا پڑھتے ہیں. وَإِن كُنتُم اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صادقین. غنہ کرنے کی کوشش کیا کریں آپ لوگ، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی دھیرے دھیرے غنہ کرنا آ جائے گا. غنہ یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. اور غنہ کب ہوتا ہے؟ تو حروف اخفا پڑھیے تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.